السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع سخن ہے تعارف میرا محی الدین پیران پیر پیر دستگیر روشن ضمیر حضرت سے شیخ السید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی۔ حضور سیدی عبدالقادر جیلانی، نام آپ کا عبدالقادر ہے، کنیت آپ کی ابو محمد ہے، اور بہت سے القابات ہیں جن میں سے چند ایک وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے میرا محی الدین۔ میرا کا لفظ میں سنا ہوگا۔ میرا کہتے ہیں بزرگ کو، اعلیٰ کو، سردار کو، امیر کو، جسے میرے کارواں بھی نکلا ہوا ہے۔ محی الدین کہتے ہیں دین کی احیاء کرنے والے، اس لیے آپ کو محی الدین بھی کہا جاتا ہے، دین کی دوبارہ احیاء کرنے والا۔ ایک اور آپ کا مشہور و معروف لقب ہے غوث العظم۔ غوث کہتے ہیں فریاد رس کو، فریاد کو سننے والے کو، اور یہ فریاد کا سننے والا مخلوق کی سطح پر ہے۔ اس سے ہرگز مراد اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہیں ہے۔ اللہ فریاد کا سننے والا ذاتی حیثیت میں ہے، جبکہ سیدی عبدالقادر جیلانی عطائی حیثیت میں سننے والے ہیں۔ اب درخواست دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ ہماری داد رسی کریں، تو داد رسی کرنے والا خدا نہیں ہوتا، بلکہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ مخلوق کا بندہ ہوا کرتا ہے۔ ایک اور آپ کی جو لقب ہے وہ غوث الثقلین، جو انسانوں کے بھی اور جنوں کے بھی جو مدد کرنے والے اور اس دونوں مخلوق کی امداد کرنے والے اللہ کی طرف سے، اس لیے آپ کو غوث الثقلین بھی کہا جاتا ہے۔ حضور سیدی عبدالقادر جیلانی آپ یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں آپ کی ولادت صوبہ جیلان یا گیلان کے اندر ہوتی ہے، صوبہ اس کے قصبے کے اندر ہوتی ہے جس کا نام گیلان یا جیلان تھا، اور آپ کا وصال با کمال جو ہے وہ 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے تقریباً 91 سال کی آپ نے عمر پائی، آپ نے 91 سال آپ کی عمر آپ کی ہوئی۔ حضور سیدی عبدالقادر جیلانی آپ مادر ذات ولی ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابو صالح اور المعروف جنگی دوست تھا، جبکہ آپ کی والدہ کا نام ام الخیر ام الجبار حضرت فاطمہ تھا۔ آپ کے تمام خاندان ولیوں کا خاندان تھا، آپ کے دادا دادی، آپ کے نانا نانی، آپ کے پھوپھی، آپ کے بھائی، آپ کے صاحبزادگان، اللہ نے سب کو ولی کامل اور اولیاء الرحمن میں سے آپ کو اللہ رب العزت نے شمار فرمایا۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ حسنی حسینی سید یعنی والد کی طرف سے تقریباً 10ویں پشت میں جا کر آپ کا سلسلہ حضرت حسن سے جا کر ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے حضرت حسین کے ساتھ آپ کا جا کے سلسلہ مل جاتا ہے۔ تو اس حساب سے آپ نجیب الطرفین ہیں، والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں اور والد کی طرف سے بھی سید ہیں۔ وہاں کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے، اولاد حسن اور آل حسین ابن علی ہے، واہ شاہ بغداد ولی ابن ولی ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ چونکہ مادر ذات ولی تھے، آپ کی جو ہے ولادت کی رات میں آپ کے والد گرامی خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ خواب دیکھتے ہیں کہ سرکار ابد قرار حضور سید الکونین انس و جاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بما صحابہ کے، اولیاء کرام کے اور ائمہ کرام کے آپ کے گھر میں جلوہ افروز ہو گئے ہیں۔ اکیلے نہیں آئے، سارا لشکر آیا ہے، اور آئے اور آ کر کہتے آپ بشارت دیتے ہیں، یا ابو صالح، اے ابو صالح، آتاک اللہ ہو، اللہ آپ کو جو اولاد دے رہا ہے نا، ابنا ہو، وہ بیٹا دے گا، وہ ولی و محبوبی، وہ ایسا بیٹا ہوگا، ولی بھی ہوگا، میرا محبوب بھی وہ ہوگا، جن کی آنے کی بشارت سرکار خود دے رہے ہوں، جن کی ولایت کی خود سرکار جو ہے نا وہ بشارت دے رہے ہوں، اور اپنا محبوب اور اپنا بیٹا روحانی قرار دے رہے ہوں، پھر ان کی عظمت و شان کا کیا کہنا۔
اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے انبیاء کرام ان کے آنے کی جو ہے نا مبارکبادیں دیتے رہے نا، اسی طریقے سے حضور سید عبد القادر جیلانی کے آنے کی مبارک ہر دور کے اولیاء کرام آنے والوں کو دیتے رہے کہ 5ویں صدی میں ایک ایسا اللہ کا ولی پیدا ہوگا جو تمام ولیوں کا سردار ہوگا، اور اپنا سلام ان کو پہنچاتے رہے۔ اور جب آپ کی ولادت ہوئی 1 رمضان صبح سحری کے وقت آپ کی ولادت ہوئی، چونکہ آپ کا خاندان، آپ کا جو سارا وہ ولی سارے تھے آپ کے، اور کوئی مسئلہ مسائل پیش آتا تو ان طرف رجوع کرتے۔ موسم ابر آلود تھا، روزے کا پتنگ کا روزہ ہے یا نہیں ہے، آپ کے گھر تشریف لائے، دروازے کی دستک دی اور اماں جان سے پوچھا ماں جان بتائیے نا آج روزہ ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے روزہ ہے یا نہیں، لیکن آج میرے گھر میں جو چاند اترا ہے نا، آج صبح سحری کے وقت دودھ پیا ہے، دوبارہ اس کے بعد دودھ نہیں پیا اس میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج روزہ ہے۔ پورے قصبہ گیلان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ابو صالح کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان میں روزے رکھتا ہے، سحری کے وقت دودھ پیتا ہے، پھر افطاری کے وقت دودھ پی لیا۔ اس سے بڑی اور ولایت کی کیا اور کرامت کی جو ہے نا وہ کیا نشانی ہوگی۔ پھر آپ مادر ذات ولی تھے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا بچپن جو تھا نا وہ عام بچوں سے مختلف تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں عام بچوں کے ساتھ کھیل کود میں کرنے کے لیے نکلتا نا تو مجھے غیب سے آواز آتی، الیہ یا مبارک، اے برکت والے ہماری طرف آ جا، ہم نے آپ کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب میں 10 سال کا ہونا، آپ کو پوچھا کہ ولایت کا آپ کو علم کیسے ہوا؟ آپ فرماتے ہیں 10 سال کا میں جب ہوا نا تو میری والدہ نے مجھے مکتب میں داخل کرایا، تو جب بھی میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا نا تو ایک غیب سے آواز آتی، وہ آواز میں بھی سنتا اور میرے مکتب والے بھی سنتے۔ وہ آواز کیا تھی؟ افسحوا لولی اللہ، اللہ کے دوست کے لیے جگہ کو کھلا بھی کر دو، اس کو جگہ بھی عطا کر دو۔ غیب سے آوازیں آیا کرتی اور میں بھی سنتا اور وہ مکتب والے بھی سنتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب میری والد کا انتقال ہوا، والدہ محترمہ نے جو اور آپ کے نانا نے آپ کی پرورش کی، 18 سال کی عمر میں آپ نے بغداد کا رخ کیا، کیونکہ اس وقت بغداد جو ہے علوم و فنون کا مرکز تھا۔ بغداد کی طرف آپ آئے اور آپ نے وہاں پر تحصیل علم جو ہے ابو سید مبارک مخزومی، حدیث کا علم ابو بکر بن مظفر اور تفسیر کا علم آپ نے ابو محمد جعفر جا سے جید اساتذہ سے حاصل کیا، اور جب آپ کو سند آپ کو دی گئی نا حدیث کی تو اساتذہ نے فرمایا ہم تو الفاظ کی سند دے رہے ہیں، حقیقت میں تو ہم نے حدیث کے اور تفسیر کے جو ترجمے اور الفاظ کے معنی آپ سے سنے ہیں نا، آپ سے پہلے ہم نے یہ کسی سے سنے ہی نہیں تھے۔ جو آپ تفسیر کرتے ہیں 13 علوم کے اندر آپ درس دیا کرتے تھے، کتنے علوم میں؟ 13 علوم میں آپ درس دیا کرتے تھے، نہ صرف انسانوں کو بلکہ جنوں کو بھی آپ درس دیا کرتے تھے۔ اور آپ کے مجمع کے اندر، میں تو اسپیکر کا سہارا لے رہا ہوں نا، ایک مجمع کے اندر 70 ہزار لوگ آپ کا درس سنا کرتے تھے آپ، اور 70 ہزار جیسے پہلے بندہ سن رہے ہیں نا، ایسے ہی آخری جو بندہ تھا وہ بھی آواز اس طرح سنا کرتا ہے۔ اس سے بڑی اور کرامت کیا ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں میں 25 سال تک، پھر اس کے بعد آپ نے تحصیل علم کے بعد 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں آپ چلے گئے اور وہاں پر سخت مجاہدات اور ریاضات آپ نے فرمائے، اور وہاں پر آپ فرماتے ہیں میں نے درخت کے پتوں کو بھی ابال کر پیا، فقط کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے مجاہدات اور ریاضات کو حاصل کیا۔ ان کو نفس کو پرستی کی طرف نہ گئے بلکہ اپنے نفس کو آپ نے کنٹرول میں کر لیا آپ نے اس کے بعد۔ اور پھر اسلام کی آپ نے تبلیغی سرگرمیاں 40 سال تک آپ نے کی۔ آپ صرف غوث الاعظم ولایت میں نہیں تھے بلکہ آپ فقہ میں بھی غوث الاعظم تھے، حدیث میں بھی آپ غوث الاعظم تھے، آپ مفسر بھی تھے، آپ محدث بھی تھے، اور ولی کامل کا رتبہ تو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہی ہوا تھا۔ ایک موقع پر آپ درس فرما رہے تھے اور درس فرماتے فرماتے استغراقی عالم میں آئے، اور آپ نے اس استغراقی حیثیت میں جوش میں آ کر آپ نے فرمایا قدمی ہاذہی رقبت علی کل ولی اللہ، ارے میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، اور جب تک یہ کسی ولی کی گردن پر میرا قدم نہیں ہوگا اللہ اس کو ولایت کے مرتبے سے سرفراز نہیں کیا کرتا۔ اور آپ کے دونوں شانوں کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کا نشان تھا۔
नबी पाक के कदमों का निशान आपके दोनों शानों के दरमियान था, और फैज़ मुस्तफ़ी और फैज़ मुर्तज़वी से आपको फैज़याब किया गया। ये अल्लाह ने आपको फैज़ अता फरमाया। आपने 4 शादियाँ फरमाई, कसीर औलाद उनमें से आपकी हुई, और आपने उसके बाद 91 साल की उम्र में 561 हिजरी में आपका विसाल हुआ। विसाल के बाद बच्चों से फरमाया जगह छोड़ दो, अल्लाह की वो मखलूक जो नज़र नहीं आती वो आ रही है, और आपने आ जाओ और मुझे रब से मिला दो। और आखिरी वक्त में ज़ुबान पर अल्लाह 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 के अल्फाज निकले, और उसके बाद आपकी पाक रूह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुंचा दिया गया। कस्बे जिलान में आपका जो है वो मज़ार जो है वो मरजाए खास व आम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फैज़ गौसिया से मुस्तफ़ीज़ फरमाए।